ایک پراسرار جگہ جہاں بہت سے ہوائی جہاز، کشتیاں، براعظم اٹلانٹس اور کئی لوگ غائب ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ 150 سال گزرنے کے باوجود اس دور جدید میں بھی اس کی پراسراریت آج بھی قائم ہے، اور نہ جانے اگلے کتنے سالوں تک یہ راز ہی رہے گا کہ آخر یہاں سے گزرنے والی ہر چیز کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریگرڈ انفینٹی۔ آج میں آپ کو ایک پراسرار سمندری علاقہ جسے برمودا ٹرائی اینگل کہتے ہیں اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شیطانی تکون ہے، یہاں سے جو ہوائی جہاز اور بحری جہاز گزرتے ہیں وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتے۔ جو کشتی میں مسافر اس علاقے پر پہنچتے ہیں وہ نہ جانے کدھر غائب ہو جاتے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے سے کچھ لوگوں نے لکھنا شروع کیا کہ شاید یہ جگہ زمین کے علاوہ کسی اور دنیا میں داخل ہونے کا ایک راستہ ہے، اور بہت سے مفروضے ہیں جیسے کہ یہاں پر خلائی مخلوق نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ یہ جگہ بحر اوقیانوس کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گزرنے والے بحری جہاز اور ہوائی جہاز پراسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، غائب ہو جاتے ہیں۔ آگے چل کر آپ کو ان جہازوں کے غائب ہونے کی تفصیل بھی فراہم کی جائے گی۔ اس موضوع پر کئی برمودا ٹرائی اینگل موویز بھی بنی ہیں، لیکن امریکی بحریہ کے مطابق ایسے کسی تکون کا موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اتنے ہوائی جہاز اور بحری جہاز، کشتیاں غائب ہو جاتی ہیں؟ یہاں تک کہ یہاں پر ایک براعظم اٹلانٹس ہوا کرتا تھا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ ویسے تو بہت سے قصے اس علاقے سے وابستہ ہیں جن کی وضاحتیں نہیں ہو سکی، انہی میں سے کچھ نے مضمون لکھنے والوں کی توجہ حاصل کر لی ہے اور یہ برمودا کے بارے میں پراسراریت کے باعث بنے۔ ان میں 1881 میں نیو یارک سے جانے والے جہاز کی گمشدگی، 1918 میں ایک اور جہاز جس میں 309 لوگ تھے وہ بھی غائب ہو گئے، اور 1919 میں ایک اور واقعہ فلائٹ 19 کا واقعہ، 1949 اور 1950 میں انگلینڈ ہوائی جہاز کے واقعات ہیں۔ اس سے پہلے C-3 کا گم ہونا اور 1963 میں امریکن ایئر فورس کے فیول ٹینکر کا کرش ہونا اور ایک کشتی میں مسافروں کے غائب ہونے کا خاص طور پر شامل ہے۔ یہ سب برمودا ٹرائی اینگل کے واقعات ہیں۔ کچھ لوگ اسلامی لحاظ سے اس علاقے کے بارے میں نظریہ رکھتے ہوئے سوچتے ہیں یہ جگہ وہ ہے جہاں دجال ہے۔ برمودا کے بارے میں ہر شخص میں تجسس پایا جاتا ہے۔ اب تقریباً 150 سال ہونے کو ہیں، مگر اس بارے میں لوگ آج بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ برمودا ٹرائی اینگل کیا ہے، کہاں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ جیسے تحقیق بڑھ رہی ہے، نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اکثر سائنٹسٹ اور ماہرین ارضیات اس کی پراسرار کہانیوں کے بارے میں وضاحتیں بھی کر چکے ہیں، لیکن اب کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب نہیں مل سکا۔ کچھ لوگ اسے کسی خلائی مخلوق کی پوشیدہ پناہ گاہ سمجھتے ہیں، اور کچھ کے نزدیک یہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا، جبکہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کسی دوسری کہکشاں میں داخلے کا راستہ ہے۔ گزشتہ دنوں سے علاقے میں ایک اہرام دریافت ہوا جس کا تعلق گمشدہ براعظم سے بتایا جا رہا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کی حدود کا تعین پہلی بار 1964 میں کیا گیا، جو میامی، پورٹو ریکو اور اوقیانوس کے وسط میں واقع
जजीरे के दरमियान का इलाका था, लेकिन इस बारे में लिखने वालों ने इनकी हदूद पाबंदी नहीं की, बल्कि हर तहरीर में बरमूदा की अलग हदूद बयान की गई। बरमूदा ट्रायंगल का टोटल रकबा 5 लाख से 1.5 मिलियन स्क्वायर मील के दरमियान बताया जाता है। ताहम इसकी हदूद का बाकायदा किसी नक्शे में जिक्र नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ये इलाका मौजूदा दौर में जहाज रही के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ से हर हफ्ते कई मुसाफिर माल बरदार जहाज यूरोप, अमेरिका और कैरिबियन के साहिलों तक पहुँचते हैं। दूसरी तरफ इसी इलाके के ऊपर से रोज़ाना कई हवाई जहाज़ की आमदोरफ्त भी जारी रहती है। इस इलाके में जहाज़ों की पुरअसरार गुमशुदगी के बारे में पहला मजमून 17 दिसंबर 1950 में मियामी हेराल्ड में शाया हुआ। इसके बारे में 2 साल बाद मुख्तसर आर्टिकल शाया हुआ जिसे जॉर्ज ने तहरीर किया था। उस आर्टिकल में बरमूदा की कई जहाज़ों और बहरी जहाज़ों के गायब होने का जिक्र था, जिसमें 5 बमबार तैयारों पर मुश्तमिल फ्लाइट 19 स्क्वाड्रन के लापता होने का वाक़या भी शामिल है। इसी गुमशुदगी के बाद तिकोन का तयन किया जाने लगा था। फ्लाइट 19 की गुमशुदगी का जिक्र अप्रैल 1962 में एक अमेरिकन मैगजीन में पब्लिश हुआ। इस आर्टिकल को लिखने वाले के मुताबिक आखिरी बार फ्लाइट के लीडर को ये कहते हुए सुना गया था, हम सफ़ेद पानी में दाखिल हो रहे हैं, हमें नहीं मालूम हम कहाँ हैं, पानी सब्ज नहीं सफ़ेद है। एलन ने यह भी लिखा कि बहरिया की ऑफिशियल इंक्वायरी में कहा गया कि गुमशुदा होने वाले जहाज मुरीख की तरफ परवाज कर गए। बरमूदा ट्रायंगल की कहानी और वाक़यात लिखने वालों ने इन्हें समझाने के लिए कई अलग तस्वुरात पेश किए हैं। एक ख्याल ये भी है कि इसका ताल्लुक गरकब होने वाले बर्रे आज़म अटलांटिस से है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहामास के जजीरे ज़ेरे आब चट्टानें दर हकीकत अटलांटिस की बाकियात हैं। ये इलाका किसी हद तक बरमूदा ट्रायंगल में शामिल है। ये गुमशुदा बर्रे आज़म के शवाहिद 1968 में मिलना शुरू हुए। इसकी रोशनी में कहा जाता है कि ये दरअसल कोई दीवार है जिसे अटलांटिस के वासियों ने तामीर किया होगा, जबकि अर्जियात के कुछ माहिरीन इसे कुदरती चट्टानें भी करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ 2 साइंटिस्ट ने बरमूदा ट्रायंगल में एहराम और मुजस्मा दरियाफ्त करने का दावा किया है, जिसकी साख्त मिस्र के एहरामों से मिलती जुलती है। माहिरीन का ख्याल है कि ये 10,000 साल कबल गरकब होने वाले बर्रे आज़म अटलांटिस की बाकियात हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके से मुतल्लिक फिल्म साज और हदायतकार स्टीवन ने फिल्म क्लोज इनकाउंटर ऑफ थर्ड किंग बनाई थी। इसका मरकजी ख्याल फ्लाइट 19 के पायलट्स के बारे में था। इसी तरह इस पर बहुत सी किताबें और थ्योरीज भी पेश की जा चुकी हैं। बरमूदा ट्रायंगल में कुतुब नुमा के इस्तेमाल के दौरान गैर मामूली तब्दीली ने इस पुरअसरारियत में इजाफा किया है। शायद यहाँ पर पोल्स की तब्दीली के बायस कुतुब नुमा की सिमतें कुछ मुख्तलिफ हो जाती हैं। आमतौर पर लोग इसके बारे में नहीं जानते। 2000 में अमेरिका ने इन जगहों के बारे में मालूमात फराहम की थी जहां पर तब्दीलियां वाक़ई हुई। इसमें बरमूदा ट्रायंगल भी शामिल है। इस इलाके में जहाज रनी के दौरान एक मसला खलीज मेक्सिको में पानी का गैर मामूली बहाव भी है जो फ्लोरिडा तक जाता है।
اس خلیج کا بہاؤ اس طرح ہے جیسے سمندر کے اندر الگ دریا رواں ہو۔ اس بہاؤ کی سمت سمندر کی لہروں کے مخالف ہے اور رفتار 2.5 فی سیکنڈ یعنی 5.6 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جہازوں کو اس سمت میں سفر کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے جس میں ماضی کے کچھ جہاز اپنے راستے سے ہٹ گئے اور انہیں گمشدہ قرار دیا گیا ہو۔ ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ بحر اوقیانوس میں خاص طور پر برمودا ٹرائنگل میں بڑے پیمانے پر میتھین گیس کا اخراج ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے سمندر میں بڑے بلبلے پیدا ہوتے ہیں جو کسی بھی جہاز کی غرقبی کا باعث بن سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں مشہور باتوں کی کئی وضاحتیں دی جا چکی ہیں، لیکن آج بھی ان پر مکمل اتفاق نہیں ہو سکا، اور یہ بھی ماہرین ارضیات، سائنٹسٹ اور کہانی لکھنے والوں کی توجہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ دوستوں، یہ تھا آج کا ٹاپک برمودا ٹرائنگل۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔